کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ صرف 1 گھنٹے کی سیر کریں اور ایک نیا دن، نیا وقت، بلکہ مستقبل میں پہنچ جائیں؟ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے 2 ایسے جزیروں کے سفر پر جو ایک دوسرے سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، لیکن ان کے درمیان ہے 22 گھنٹے کے وقت کا فرق۔ تو چلیے دوستو، کرتے ہیں وقت میں سفر۔ اس سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ 2 جزیرے بحر بیرنگ میں واقع ہیں جو امریکہ اور روس کے درمیان سرحدی پانیوں میں آتے ہیں۔ ان جزیروں کے نام ہیں لٹل ڈایومیڈ، یہ امریکہ کا حصہ ہے، اور بگ ڈایومیڈ، یہ روس کا حصہ ہے۔ اب خاص بات یہ ہے کہ ان 2 جزیروں کے درمیان فاصلہ تو صرف 5 کلومیٹر ہے، لیکن بگ ڈایومیڈ اور لٹل ڈایومیڈ کے درمیان انٹرنیشنل ڈیٹ لائن گزرتی ہے، یعنی بین الاقوامی تاریخ کی لکیر۔ اب فرض کریں آپ صبح 10 بجے لٹل ڈایومیڈ امریکہ سے اپنی سیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ برف پر چلتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے میں بگ ڈایومیڈ یعنی روس پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہنچتے ہی آپ گھڑی دیکھتے ہیں تو صبح کے 10 نہیں بلکہ اگلے دن کے صبح 8 بجے کا وقت ہوتا ہے۔ جی ہاں، صرف 1 گھنٹے کی سیر سے لیکن آپ 22 گھنٹے آگے یعنی کل میں پہنچ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ان جزیروں کو اکثر کل کا جزیرہ اور آج کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ لٹل ڈایومیڈ آج کا جزیرہ یعنی یسٹرڈے آئی لینڈ، اور بگ ڈایومیڈ کل کا جزیرہ یعنی ٹمورو آئی لینڈ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سردیوں میں جب سمندر جم جاتا ہے تو آپ واقعی ان دونوں جزیروں کے درمیان برف پر پیدل چل کر جا سکتے ہیں، یعنی وقت کا سفر صرف چند قدموں کی دوری پر ہوتا ہے۔ لٹل ڈایومیڈ امریکن حدود میں آتا ہے اور یہاں کمیونٹی جو رہتی ہے وہ اپنی روایتی سبسسٹنس لائف سٹائل کو فالو کرتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر انحصار شکار پر ہوتا ہے، سیلز، ویلز اور کریبز جو ان کی خوراک اور کلچر کا حصہ ہے۔ الیکٹریسٹی اور وائی فائی جیسی سہولیات تو آ چکی ہیں، مگر کمیونٹی آج بھی اپنی روایات سے جڑی ہوئی ہے۔ بظاہر ایک جزیرے سے دوسرے تک بغیر ویزا سفر کرنا ممکن ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ کوئی ڈائریکٹ بوٹ یا ایئر سروس موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی رشیا جانا چاہے تو اس سے پہلے الاسکن مین لینڈ جانا پڑتا ہے اور وہاں سے لٹل ڈایومیڈ، اور پھر رشین مین لینڈ کا مہنگا سفر کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی فارمل انویٹیشن بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ کلائمیٹ چینج نے اس جزیرے کو بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے۔ آرکٹک کا موسم اب سٹیبل ہو رہا ہے اور بہت ریپڈلی چینج ہو رہا ہے۔ برف پگھلنے سے سیلز اور والرس کی تعداد میں کمی آئی ہے، جس سے فوڈ سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ جو رن وے پہلے سپلائی جیٹس کے لیے استعمال ہوتی تھی اب وہ بند ہو چکی ہے، اب بہت انسیف ہے۔ اب سپلائز ہیلی کاپٹرز اور اسکی پلینز کے ذریعے لائی جاتی ہیں، جن کی کیپیسٹی بھی کم ہوتی ہے اور ایفیشنسی بھی کم ہوتی ہے۔ پرما فروسٹ کے میلٹ ہونے کی وجہ سے پورا گاؤں ساحل کی طرف سالانہ 2 سے 6 سینٹی میٹر سرک رہا ہے، اور آس پاس کی برف بھی کم ہونے سے سمندری طوفانوں کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ معاشی صورتحال بھی کچھ خاص نہیں ہے۔ 2011 کی رپورٹ کے مطابق ان ایمپلائمنٹ ریٹ تقریباً 40% تھا۔ لوگ ملٹیپل جابز کرتے ہیں، ہنٹنگ، فشنگ یا جنرل سیونگ، اور اسکول اور سٹورز میں کام کر کے گزارا کرتے ہیں۔ مہنگے ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے عام ضروریات اشیاء بھی بہت ایکسپینسو ہو گئی ہیں، جیسے سی سالٹ $32 سے اوپر ہے اور ڈٹرجنٹ $44 سے زیادہ ہے۔ الکحل پر مکمل بین ہے تاکہ سبسٹانس ابیوز سے بچا جا سکے۔ خلاف ورزی کرنے پر فائنز کیے جاتے ہیں جو لوگوں کی لمیٹڈ انکم کی وجہ سے اسٹرانگ ڈیٹرنٹ بنتے ہیں۔ نوجوان نسل ویڈیو گیمز اور انٹرنیٹ کے ذریعے باہر کی دنیا سے کنیکٹڈ ہے۔ کئی بچے آئسولیشن فیل کرتے ہیں اور آئی لینڈ چھوڑنے کا سوچتے ہیں۔ ٹرائبل لیڈر روبرٹ سلک کے مطابق ہو سکتا ہے وہ ری لوکیشن کے حق میں ووٹ دیں، مگر جیسے ہر انسان اڈیپٹیبل ہوتا ہے، ہم بھی بدلتے حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔